شاید وہ کچھ دیر بعد جا چکا تھا۔ عارف بھائی میرے کمرے میں آئے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا پلیز آپ یحییٰ کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے گہری سانس لی، میرے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے دیکھو ساری زندگی یوں نہیں گزرے گی۔ میں نے کہا میری گزر جائے گی، میں بار بار مردوں کو آزمانا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگے ایک بار تم نے اپنی من مانی کر کے دیکھ لی، انجام بھی دیکھ لیا، ایک بار بھائی کی مان کے دیکھ لو، اس بار مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پلیز بھائی، بار بار مجھے اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ میں نے کیا غلطی کی۔ میں یحییٰ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا میری 2 روٹیاں بوجھ ہیں آپ پہ؟ وہ کہنے لگے میں نے یہ کب کہا تم سے؟ کوئی بھی بہن بھائی پہ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر بس جائے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں بسانا، مجھے یہاں رہنا ہے آپ کے پاس، یہ عمر ہے نا میرے پاس، میں اسے پال لوں گی۔ وہ کہنے لگے ابھی تم شاید غصے میں ہو یا صدمے میں ہو، لیکن میرے خیال سے 1 سال ہونے والا ہے، بھول جاؤ اس کو، آگے بڑھنا سیکھو۔ میں نے کہا عارف بھائی میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگے تم کسی موضوع پہ بات نہیں کرتی ہو، تم کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہو، محلے کے بچے بھی اب تمہیں بلاتے ہیں۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ تم کرکٹ کھیلو، آس پڑوس کے گھروں کے شیشے توڑو اور اس کا میں ہر جانہ بھروں، کم از کم تمہارے چہرے پہ مسکان تو ہو، آنکھوں میں زندگی جگمگاتی تھی، ناچتی تھی، تمہاری شرارتی آنکھوں سے مجھے محبت تھی دعا۔ لیکن تم نے خود کو یہ کیا کر لیا؟ آئینے میں خود کو دیکھو، کیسی ہوتی تھیں تم؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں آہستہ آہستہ اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن پلیز میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز بھائی آپ مجھ سے شادی کا نہیں کہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آنسو بہائے۔ مجھے یحییٰ کی زندگی برباد نہیں کرنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا اور اسے اسی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ جب تک وہ مجھ سے مایوس نہیں ہوگا تب تک کسی اور کو نہیں اپنائے گا، اور مجھے اس کا احسان نہیں چاہیے، مجھے کسی کا بھی احسان نہیں چاہیے۔ عارف بھائی کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ امامہ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ میں عمر کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی، کھیل رہی ہوتی، تو وہ ایک دم سے میرے کمرے میں آتی اور عمر کو مجھ سے چھین لیتی۔ وہ کہتی اس نے سونا ہے، ماتھے پہ بل ڈالے باہر چلی جاتی۔ پہلے پہل مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنا بچہ مجھ سے چھین کے لے جاتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں بھی میں اس کا پورا ساتھ دیتی تھی، ویسے تو ہر کام کے لیے ملازم تھا، بس کھانا ہم دونوں نند بھاوج مل کے بناتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی امامہ سے کسی معاملے میں بحث نہیں کی تھی، کبھی اپنی مرضی نہیں چلائی تھی۔ شادی سے پہلے منمانیاں کرنے والی لڑکیاں اگر یوں برباد ہو کے میکے آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یہ میں جانتی تھی۔ میں نے اپنی مرضی کبھی کسی پہ مسلط نہیں کی تھی، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ کھاؤں گی، مجھے یہ کھانا ہے، یا بھابھی مجھے یہ بنا کے دو، ایسا کبھی نہیں کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے اب یہیں رہنا ہے۔ حالانکہ پہلے وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ سے فرمائش کر دیا کرو تمہیں کیا پسند ہے، تمہارے سامنے جو رکھو چپ چاپ کھا لیتی ہو۔ حالانکہ عارف ہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ میرے کھانے میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے کھانا ہی سکھا دو دعا۔ میں کہتی تھی کہ عارف بھائی کی عادت ہے، آپ اچھا پکاتی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے آپ کے کھانے میں۔ میں زیادہ تر ان کے ساتھ باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ عارف بھائی ہر بار کہتے تھے چلو نا، گھر میں بیٹھ کے کیا کرو گی، اکیلی بیٹھ کے پاگل ہو جاؤ گی، ہم دونوں ڈنر پہ جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ لیکن میں منع کر دیتی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، مجھے نہیں جانا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں انٹرفیئر کروں، جس سے ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ امامہ نے بھی اپنی بہنوں کی خاطر بڑی قربانی دی تھی، اور میرے بھائی نے میرے لیے۔ اب ان دونوں کا حق تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سنگت میں وقت گزارتے، میں بیچ میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج تک اس کا رویہ ٹھیک تھا، پتہ نہیں اب کیوں بدلنے لگا۔ رات کو ڈنر ہم اکٹھا کرتے تھے،
جیسے ہی میں رات کو ڈنر کے لیے جانے لگی تو سامنے ٹیبل پر امامہ اور عارف بھائی کسی بات پر ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی دونوں چپ ہو گئے۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ عمر عارف بھائی کی گود میں تھا۔ میں نے کہا بھائی لائیں سے مجھے دے دیں، آپ سکون سے کھانا کھا لیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، میری گود میں ہی بیٹھا رہنے دو، پورا دن تمہارے پاس ہوتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاروں۔ بڑا روکھا سا انداز تھا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ آج تک کبھی عارف بھائی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں گلے میں بہت سی گرہیں پڑی، ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ اپنا ہی گھر مجھے اجنبی سا محسوس ہوا۔ جب تک میں بیٹھی رہی نہ عارف بھائی نے کوئی بات کی نہ امامہ نے، جیسے میرا وہاں بیٹھنا انہیں پسند نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا کھانا کھا کے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی تو پھر سے ان کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی، کہے لگانے کی آوازیں مجھے آنے لگی۔ مطلب وہ میری وجہ سے چپ ہوئے تھے۔ میں اپنے بھائی کو شاید بری لگنے لگی تھی، بوجھ لگنے لگی تھی۔ چند دن سے امامہ ایسے ہی کرتی تھی، جب میں عمر کو پکڑتی میرے ہاتھ سے لے لیتی، کبھی کہتی کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، مجھے صرف کھلانا ہے۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اس سے اس کا بچہ چھین لوں گی۔ میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی، کھانا بھی پلیٹ میں ڈال کے اپنے کمرے میں لے آتی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن عارف بھائی نے پلٹ کے کبھی یہ وجہ نہیں پوچھی کہ تم ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب مجھے باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی، امامہ اور عارف بھائی کی۔ وہ کہہ رہی تھی ہم کب تک دعا کی ذمہ داریاں سنبھالتے رہیں گے، میرے اپنے بچے ہیں، اپنی فیملی ہے، پہلے بھی تم نے اپنی بہن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور میں نے بھی اپنی بہنوں کے لیے، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ اب ہم سکون سے اپنی زندگی جئیں؟ میں کچھ نہیں جانتی عارف، جلد از جلد اپنی بہن کو کسی کے ساتھ بھی رخصت کرو، مجھے اپنے گھر میں اپنی حکمرانی چاہیے، میں کسی اور کو برداشت نہیں کروں گی۔ عارف بھائی کہنے لگے اپنی زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے چلتا کروں گا، نکلو میرے گھر سے باہر، میں اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عارف بھائی کو پہلی بار میں نے اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ میں جلدی سے باہر آئی، امامہ رو رہی تھی، مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگی۔ عارف بھائی کہنے لگے دعا تم اپنے کمرے میں جاؤ، آج اس عورت کا دماغ میں درست کر کے رکھوں گا، سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ کہہ کے انہوں نے امامہ کا بازو پکڑا اور انہیں بیرونی دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ میں فوراً سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ کہتی ہے میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہاری شادی کہیں بھی کر دوں، کیونکہ اسے تم اچھی نہیں لگتی، اسے اپنے گھر میں اپنی حکمرانی چاہیے۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بازو چھوڑیں بھابھی کا۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی پڑ گئی ٹھنڈ تمہیں میرا گھر خراب کر کے، میں چلی جاتی ہوں، تم یہاں پہ مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہو، نہ تم اپنا گھر بساؤ گی نہ میرا بسنے دو گی، ہر عورت اپنے گھر میں اپنی حکمرانی چاہتی ہے۔ میں نے کہا میں نے کب حکمرانی کی ہے بھابھی، میں تو کسی چیز میں بولتی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھ سے تو کچھ نہیں بولتی لیکن اپنے بھائی کے کان ضرور بھرتی ہو۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی خدا کے لیے اپنا گھر بساؤ، میرا بھی بسنے دو، ورنہ یہ کیا مجھے گھر سے نکالیں گے، میں خود چلی جاؤں گی اور اپنا بیٹا ساتھ لے کے جاؤں گی۔ عارف بھائی کہنے لگے تم پیچھے سے نہیں لائیں تھی بیٹا، بیٹا میرا ہے، تمہیں جانا ہے جاؤ، میرا بچہ میرے پاس رہے گا، میری بہن ہے نا یہ سنبھال لے گی۔ یہ کہنا تھا کہ امامہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی ہاں ہاں مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، کیونکہ آپ کی بہن نے آپ کے کان میں یہ بھرا ہے، یہ میرا بچہ مجھ سے چھیننا چاہتی ہے اور آپ اسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں اپنا بچہ نہیں چھوڑوں گی، میں یہاں سے اسے لے کے جاؤں گی۔ عارف بھائی کہنے لگے میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے لے کے جاتی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی پلیز آپ میری وجہ سے کیوں لڑ رہے ہیں، میں نہیں پکڑتی عمر کو، بے شک بھابھی اپنے پاس رکھ لیں، میں بس ایک کمرے میں بند رہوں گی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ کہنے لگے کیوں، تم کیوں چپ رہو گی، کیوں کمرے میں بند رہو گی، یہ یہاں سے جائے گی
اور میں تمہیں طلاق بھی بہت جلد دے دوں گا۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ بھابھی روئے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے دے دیں طلاق، میں جانتی تھی یہ آپ کے کان بھرنے سے کبھی باز نہیں آئے گی۔ اگر اسے بھائی کا بھابھی کا ذرا بھی احساس ہوتا تو یہ یحییٰ سے شادی سے انکار نہیں کرتی۔ ظاہر ہے وہ اس کے لیے بیٹھا تو نہیں رہے گا، وہ کہیں بھی شادی کر لے گا، اور یہ مونگ دلنے کے لیے میرے سینے پہ بیٹھی رہے گی۔ عارف بھائی کہنے لگے اپنی زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ بھائی کا ہاتھ بھی ہوا میں ہی تھا جب میں نے ان کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے دعا تم پیچھے ہٹو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے بھائی کو پیچھے سے ذرا سا دھکا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں میری شادی، جس سے چاہے کر دیں، پر یحییٰ سے نہیں کروں گی۔ بھابھی کہنے لگی لو سن لو، اول تو تمہاری بہن سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے جانتی ہے، صرف یحییٰ اسے اپنانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے جان بوجھ کے یحییٰ کا نام لے رہی ہے کہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ پتہ ہے نا کہ آپ اسے انکار کر دیں گے تو دوسرا کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس کے لیے، کون پوچھے گا آپ کی طلاق یافتہ بہن کو؟ عارف بھائی کہنے لگے تم بار بار میرے صبر کو آزما رہی ہو، اب اگر تمہاری زبان سے کچھ بھی نکلا تو میرے منہ سے تمہارے لیے طلاق کا لفظ ضرور نکل جائے گا۔ میں تو چکرا کے رہ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عارف بھائی کو سنبھالوں یا بھابھی سے یہ پوچھوں کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ میں جان بوجھ کے تو طلاق نہیں لے کے بیٹھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جہاں میری شادی کرنی ہے کر دے، خدا کے لیے لڑنا چھوڑیں، میں آپ لوگوں کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ عارف بھائی کہنے لگے نہیں، میں تمہاری شادی کسی سے نہیں کروں گا کیونکہ تم نہیں چاہتی، اور میں زبردستی تمہارا نکاح کسی سے نہیں کر سکتا جب تک تمہاری آمادگی نہ ہو۔ میں اس عورت کا دماغ درست کروں گا۔ امامہ اپنے کپڑے پیک کرو اور تم جاؤ اپنے میکے۔ وہ کہنے لگی مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں راضی ہوں بھائی، پلیز میں دل سے راضی ہوں، آپ بھابھی کو کہیں نہیں بھیجیں گے، آپ پلیز یحییٰ سے کہہ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ اس رات میں سسکیوں سے روئی تھی، لیکن اگلے ہی روز یحییٰ کی بھابھی اور بھائی رشتہ بھی پکا کر گئے اور 15 دن میں نکاح کا بھی پیغام دے دیا۔ بھائی نے مجھ سے کہا تم نکاح کا جوڑا خرید کے لے آؤ جو تمہیں پسند ہے۔ میں نے کہا میں دوبارہ سے دلہن نہیں بننا چاہتی، میں بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ عارف بھائی کہنے لگے اس کا مطلب تم مجبوراً یہ رشتہ قائم کر رہی ہو صرف امامہ کی وجہ سے۔ میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے پھر ٹھیک ہے میں یحییٰ سے کہہ دیتا ہوں، وہ اپنی پسند کا جوڑا تمہیں بھجوا دے گا، لیکن تم تیار ہوگی دلہن بھی بنو گی، اور ہاں زندگی ویسے گزارو گی جیسے گزارنے کا حق ہے، تم خوش رہو گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 15 دن بعد میں اسی شخص کے لائے ہوئے قیمتی عروسی لباس میں کسی دلہن کی طرح تیار تھی، کسی بے جان مجسمے کی طرح بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ضبط باندھ رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد امامہ بھابھی اور عارف بھائی کمرے میں آئے، ان کے ساتھ مولانا صاحب بھی تھے۔ نکاح کی رسم ادا ہو گئی۔ عارف بھائی باہر جا چکے تھے، مولانا صاحب بھی، البتہ امامہ بھابھی میرے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ وہ کہنے لگیں دیکھو اب اپنے گھر جا رہی ہو نا، اب میری طرف سے دل برا مت کر کے جانا، ہر عورت اپنے گھر میں اپنی حکمرانی چاہتی ہے، دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، خدا کرے تم اپنے گھر میں خوش رہو۔ میں نے کہا میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ کہنے لگی میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پھر بھی آپ کی زندگی میں اب نہیں آنا، اور آپ بھائی کے ساتھ خوش رہیے گا۔ امامہ بھابھی کمرے سے واپس جا چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے کھانا لے کے آئیں، کہنے لگیں کچھ کھا لو، بس تھوڑی دیر میں تمہاری رخصتی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ رہی تھیں۔ آج مجھے اس شخص کے سامنے بیٹھنا تھا
جہاں میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، نہ اس کے کسی سوال کا جواب دینا چاہتی تھی۔ میں اس کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب یہ میری مجبوری تھی۔ میں اپنے بھائی کا گھر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد عارف بھائی میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑا، مجھے کھڑا کیا، اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی نم لہجے میں کہنے لگے، سدا خوش رہو، آباد رہو۔ جیسے جیسے میں قدم اپنے کمرے سے باہر نکال رہی تھی، میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نظریں جھکائے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے ایک نظر بھی یحییٰ پہ نہیں ڈالی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے اس کے پاس لے جا کے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرا سرد ہاتھ اس کے ہاتھ میں کپ کپایا تھا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ باہر تک لے کے آیا، اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، مجھے بیٹھنے میں مدد بھی کی۔ اس کے بھائی اور بھابھی اپنی گاڑی میں بیٹھے، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ بڑی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے عارف بھائی نے بتایا تھا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، کچھ کھانا ہے تو بتا دو۔ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، اوکے ٹھیک ہے، مت کھاؤ۔ پھر باقی راستہ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بڑے سے بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی، پہلے ہی ہارن پہ دروازہ کھل گیا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ اس بار میں خود دروازہ کھول کے نیچے اتری، لیکن تب تک وہ میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا، بھائی بھابھی اپنے گھر جا چکے ہیں، ورنہ تمہیں میرے کمرے تک بھابھی ہی لے کے جاتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ میرا پاؤں ایک نرم چیز پہ پڑا۔ اسی وقت یحییٰ نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ جہاں میرے پاؤں تھے وہاں گلاب کے پھولوں کی پتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں آج کی رات ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، مگر وہ شاید اپنی رات یادگار بنانے کے موڈ میں تھا۔ میرے پیٹ میں خوف سے گرہیں پڑی تھیں۔ سامنے بیڈ پہ بچھی چادر کے اوپر ایک بڑا سا ہارٹ بنا ہوا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ تک لایا، پھر مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پورا کمرہ دیکھ کے پریشان ہوئی تھی۔ کمرہ کسی حسین خوابگاہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہ شاید مجھے پہلے جیسی دعا سمجھ رہا تھا، لیکن میں اب وہ دعا نہیں رہی تھی۔ میں اسے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے آپ کو مزید آزمائش میں ڈالا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ بیڈ پہ بیٹھتے اس نے وہ جوس کا گلاس مجھے پکڑایا، کہنے لگا، یہ پی لو، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا، آپ کو میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پینا۔ میں نے اپنا رخ پھیرا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ مجبوراً مجھے ایک گھونٹ بھرنا پڑا۔ وہ کہنے لگا، جتنا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زبردستی نہ کروں، اتنا تم مجھے مجبور کر رہی ہو دعا۔ اب جوس خود پیو گی یا میں یوں ہی زبردستی پلاؤں؟ میں نے غصے سے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا، پینے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میرا جوس پینا مشکل ہو گیا۔ کئی بار میری نظر اس پہ اٹھی کہ شاید نظروں کے تصادم پہ وہ نظریں جھکا لے یا بدل لے، لیکن نہیں، وہ یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یحییٰ، اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ کہتی، کہنے لگا، دعا، آج کسی بات پہ روکنا ٹوکنا مت، کیونکہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ ایک پل کے لیے میں تم سے نظریں ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنا جوس ختم کرو۔ اس کے لہجے کا استحقاق سن کے میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ بمشکل جوس کا گلاس ختم کر کے میں نے سائڈ ٹیبل پہ گلاس رکھا۔ جی چاہا اٹھ کے کمرے سے باہر چلی جاؤں۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی نظریں مجھ سے نہیں ہٹی تھیں، اور میرا دل میرے اندر دہائی مچا رہا تھا،
مجھ پہ بدحواسی سی چھانے لگی، ماتھے پہ ننھے ننھے قطرے پسینے کے آنے لگے، اس کی نظروں میں وارفتگی بڑھنے لگی، اتنی کہ مجھے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا یحییٰ پلیز مجھے یوں مت دیکھو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میرے دیکھنے سے تمہیں کچھ ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے دعا۔ بڑے دھیمے لہجے میں وہ اپنی باتوں سے میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس برا لگ رہا ہے۔ میں نے بات بدلی۔ وہ کہنے لگا برا لگ رہا ہے تو لگنے دو، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوا تھا۔ بے ساختہ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری اس حرکت پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا ہاتھ چھوڑو میرا۔ دعا، خبردار جو تم نے آج کوئی نخرہ دکھانے کی کوشش کی، آج میں اپنی منمانی کروں گا، تمہیں صبر کا کوئی امتحان نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے میرا ایک ایک نقش چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی میرے رخسار کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتا، کبھی میری آنکھوں کو، اور جیسے ہی اس کا انگوٹھا میرے لبوں تک پہنچا مجھے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ میں پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا کتنا عجیب سا رشتہ ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، ورنہ کچھ مہینے پہلے مجھے لگتا تھا کہ تمہیں دوبارہ کبھی دیکھ بھی نہیں پاؤں گا، اور اب دیکھو تمہیں چھو رہا ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں ایک چین لاکٹ تھا۔ میرے گلے میں پہنانے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے کہا میں خود پہن لوں گی۔ کہنے لگا نہیں، میں خود پہناؤں گا۔ پھر بالکل میرے قریب ہو کے اس نے مجھے چین پہنائی۔ میں نے کہا کیا میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے دوری کا تقاضا کرو گی تو میں نہیں مانوں گا، اور جو چاہے مانگ لو۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری باتیں، تمہاری وارفتگی میرے پتھر دل کو موم کر سکتی ہیں؟ نہیں یحییٰ، تم نے پھر غلطی کر دی میرا انتخاب کر کے۔ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی، تمہیں اپنی منگیتر سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میری بات سن کے کہنے لگا کون سی منگیتر؟ میں نے کہا زینب۔ وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کون زینب؟ میں نے کہا وہی وہ جو اس دن فارم ہاؤس میں تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا اس کا نام زینب تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے، بس دعا نام ہی یاد ہے، اور اس وقت میں صرف دعا سے دعا کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے دعا، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتی تو کوئی بات نہیں، جب دینے کا موڈ ہو تو بتا دینا، اگر دل میں کچھ جگہ دے دو تو کافی ہے، اور اگر نہیں دو گی تب بھی چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے میرے کانوں کے آویزے اتارنے لگا، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اگر دل چاہے تو میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا، اور اگر دل نہ مانے تو بے شک نہ کرنا۔ میرے دوپٹے کی پن اتارتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ویسے مجھے چائنیز فوڈ بہت پسند ہے، جی چاہے تو بنا دیا کرنا، ورنہ جو بناؤ گی کھا لوں گا، اور اگر دل نہ چاہے تو بے شک کچھ بھی نہ بنانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھ چکا تھا۔ اب وہ میرے اور بھی قریب آ چکا تھا۔ آفس سے آتے ہی میں کافی پیتا ہوں، دعا بلیک کافی، 2 چمچ شکر کے ساتھ۔ اگر دل چاہے تو بنا کے دے دینا، اگر موڈ نہ ہو تو رہنے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے تکیے پہ لٹا چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا پلیز یحییٰ، آج نہیں پلیز، مجھے وقت چاہیے۔ وہ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ میری بات ختم نہیں ہوئی دعا، مجھے اپنے حصار میں لے کے وہ کہنے لگا مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے، اگر جی چاہے تو میرے آفس سے آنے سے پہلے پہن لیا کرنا۔ بلیک کلر کے سوٹ کے ساتھ مجھے ریڈ لپسٹک بہت اچھی لگتی ہے، وہ ضرور لگا لیا کرنا
اگر تمہارا دل چاہے تو، ورنہ جو بھی پہنو کہ مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی بے خودی بڑھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں وہ اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ میرے بالکل قریب ہو کے وہ کہنے لگا، مجھے انگریزی کا ایک جملہ بہت پسند ہے، دعا، آئی لو یو۔ اگر جی چاہے تو کبھی کبھی بول دیا کرنا، نہیں بھی بولو گی تو بھی چلے گا۔ اب وہ میرے ہونٹوں پہ جھک چکا تھا، دوسرے ہاتھ سے لیمپ بند کر چکا تھا۔ صبح میں گہری نیند میں تھی جب مجھے اپنی پیشانی پہ کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کے اٹھی۔ وہ میرے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ اینڈ تھینکس میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ میں نے نظریں بدلیں اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ ریڈی کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی، الماری سے اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا، نہا کے کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک ملازمین ناشتہ لگا چکے تھے۔ جیسے ہی میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی، اس نے کرسی گھسیٹ کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر میرے برابر والی کرسی پہ خود بیٹھ گیا۔ سب ملازمین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے میری پلیٹ میں ناشتہ ڈالا اور خود بھی اسی میں سے کھانے لگا۔ ایک نوالا اس نے میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا، میں خود کھا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، کھلا بھی سکتی ہو، مجھے اچھا لگے گا، لیکن اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جب موڈ ہو تو کھلا دینا۔ میں نے کہا، مجھے الگ پلیٹ میں کھانے کی عادت ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، دوپہر کو الگ پلیٹ میں کھا لیا کرنا، میں ویسے بھی تمہارے ساتھ بس 2 ٹائم ہی کھانا کھاؤں گا، ایک صبح کا ناشتہ اور ایک رات کا کھانا۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ ایک پلیٹ میں شیئر کرنا پڑے گا، دل نہ چاہے تو بھی۔ یہ کہہ کے اس نے بریڈ کا سلائس میرے ہاتھ میں تھمایا، پھر کہنے لگا، مجھے آفس میں چند گھنٹوں کا کام ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ ایک بیوٹیشین آئے گی، وہ تمہیں ولیمے کے لیے تیار کر دے گی، تب تک بھائی بھابھی بھی پہنچ جائیں گے، تمہیں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے لب اس پہ رکھ دیے۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ کہنے لگا، بائے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ جو چیز چاہتا تھا زبردستی کر گزرتا تھا، میری سنتا ہی نہیں تھا۔ رات کو میں ولیمے کے لیے تیار تھی، کافی بڑے ہال میں اس نے ولیمہ کیا تھا۔ چند روز بعد کہنے لگا، ہنی مون پہ کہاں چلنا ہے، تمہیں کوئی جگہ پسند ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا، مجھے ان چونچلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن مجھے تو ہے، تم اپنی پسند کی جگہ بتاؤ گی تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ورنہ تم اپنی پسند کی جگہ پہ لے جاؤ گے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے۔ میں نے کہا، مجھ پہ اتنے احسانات مت کرو۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ڈکشنری میں محبت کو احسان کہتے ہیں۔ میں نے کہا، میری ڈکشنری میں محبت ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسی ڈکشنری کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اپنی زندگی سے بھی اور اپنے حافظے سے بھی۔ میں 1-2 دن میں اسلام آباد کی ٹکٹ لے رہا ہوں، کیونکہ تم تو کچھ بتاؤ گی نہیں، اور میں وقت ضائع کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ کل کلاں کو بچے ہو جائیں گے تو پھر تو تم مجھے لفٹ ہی نہیں کرواؤ گی۔ میں اس کے ساتھ کہیں پہ بھی ہنی مون پہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ کہا جائے کہ میرا دل اندر سے مر چکا تھا تو شاید یہ جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شرافت سے میری ایک نہیں مانے گا۔ اس لیے میں اوپر کے پورشن میں گئی۔ اوپر کا پورا پورشن زیادہ تر خالی تھا، بس ایک نظر میں نے بنگلے کے اوپر کے پورشن کو دیکھا۔ بعد میں سیڑھیاں اترتے ہوئے جان بوجھ کے میں نے اپنا پاؤں کچھ ٹیڑھا کر لیا۔ ویسے بھی میں نے ہیل پہن رکھی تھی۔ میرا پاؤں بری طرح سے مڑا اور میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ ملازمین بھاگے دوڑے میرے پاس آئے۔ 2 ملازماؤں نے مجھے کمرے میں لے جا کے لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر میں یحییٰ گھر آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پہ لیٹا دیکھا، کہنے لگا، کیا ہوا، پاؤں کیسے مڑ گیا تمہارا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرے پاؤں میں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ جیسے ہی وہ میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتا تو میں جان بوجھ کے واویلا سا مچا دیتی کہ بہت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا۔
ڈاکٹر نے کہا ہڈی کا مسئلہ تو نہیں لگ رہا، لیکن ظاہر ہے پاؤں میں شاید موچ آ گئی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاؤں میں بس ہلکا پھلکا سا درد تھا۔ رات کو وہ کہنے لگا تمہاری موچ نے میرا سارا پلان چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح جب وہ آفس جاتا تو میں اپنے کمرے میں آزادانہ گھومتی پھرتی رہتی، اور اس کے آنے سے پہلے بستر سنبھال کے بیٹھ جاتی کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ ایک بار میں اس کے جانے کے بعد بیڈ سے کھڑی ہو گئی، لیٹ لیٹ کے میں تھک چکی تھی۔ سوچا کہ اپنے کمرے کی صفائی خود کر لوں، لیکن جیسے ہی میں نے کمر پہ دوپٹہ باندھا، چلتی ہوئی کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی تاکہ دروازہ لاک کر سکوں، تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا تم ٹھیک ٹھاک کیسے ہو گئی ایک دم سے؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ پاؤں میں بہت درد ہے، اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے کہا ہاں، میں زبردستی بڑی مشکل سے چل کے آئی ہوں یہاں پہ۔ میں نے دوبارہ سے ٹانگ پکڑ لی۔ کہنے لگا اچھا، میں تمہیں بیڈ تک لے جاتا ہوں، بہت درد ہو رہا ہوگا نا تمہیں۔ وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے بیڈ تک لے کے آیا۔ میں لیٹ گئی۔ کہنے لگا پاؤں دبا دوں تمہارا؟ میں نے کہا نہیں، میں ملازموں سے دبوا لوں گی، تم ابھی تک آفس نہیں گئے؟ وہ کہنے لگا آفس ہی جا رہا تھا، ایک فائل یہاں رہ گئی تھی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے فائل نکالی اور چلا گیا۔ میں نے شکر کیا۔ رات کو جب آیا تو تب تک ملازمہ مجھے کھانا کمرے میں دے چکی تھی۔ کہنے لگا میں آج یہاں تمہارے ساتھ ہی کمرے میں کھا لیتا ہوں، اکیلے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کہنے لگا تمہارے پاؤں کا درد کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت درد ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید ہڈی کا مسئلہ ہو گیا ہے، جیسے ہی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں ٹیسیں اٹھنے لگتی ہیں۔ وہ کہنے لگا ظاہر ہے چوٹ لگی ہے تو درد تو ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، میں کھانا کھا چکی تھی، وہ بھی کھا چکا تھا۔ ملازمہ برتن لے کے چلی گئی۔ وہ کہنے لگا کس پاؤں میں درد ہے؟ میں نے دائیں پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کہنے لگا صبح تو تم بایاں پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں تو ادھر ہی چوٹ لگی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، لیکن صبح تو یہ پاؤں بالکل ٹھیک تھا، تم بایاں پاؤں اوپر کر کے میرے سہارے بیڈ تک آئی تھی۔ مجھے بھی یاد آ گیا، میں غلطی سے غلط ٹانگ کا استعمال کر چکی تھی۔ پھر اس نے جیب سے 2 ٹکٹ نکالے۔ کہنے لگا ڈرامے باز لڑکی، میں تمہیں ہنی مون پہ ضرور لے کے جاؤں گا۔ میرا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے، نظریں چرا لیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہنی مون پہ لے گیا، زبردستی مجھے ہر جگہ لے کے جاتا، تصاویر بناتا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے بھی یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہنی مون ٹرپ سے واپس آ کر میں اس کے چھوٹے موٹے سارے کام کرنے لگی۔ کھانے کی میز پر ایک چائنیز ڈش ضرور موجود ہوتی تھی جسے میں اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری تعریف کرے، لیکن وہ بڑے مزے سے کھا کے بنا تعریف کیے اٹھ جاتا تھا۔ رات کو میں نے اس کے سامنے بلیک کافی رکھی تو کہنے لگا تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا تھا۔ جو محبت اس نے مجھے دی تھی، جتنی توجہ اس نے دی تھی، اپنا وقت مجھے دیا تھا، مجھے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اس کا لیپ ٹاپ بند کر کے رکھوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے باتیں کرو، لیکن کہہ نہیں پائی۔ میں نے اپنی چوڑیاں اتاری، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز پہ رکھی۔ جیسے ہی میں بیڈ پہ لیٹنے لگی تو کہنے لگا نیند آ رہی ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں آ رہی ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے شکوہ نکلا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے لیے روز کوئی نہ کوئی چائنیز ڈش بنا کے رکھتی ہوں، آپ نے کبھی تعریف ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا میں نے کہا نہیں، یہ احسان مجھ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس کھا لیا کریں۔ وہ کہنے لگا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میرے لیے اسپیشل کچھ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں نے اپنا رخ اس کی جانب کیا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو؟
کہنے لگا کون سی بات؟ میں نے کہا یہی کہ میں آپ کی پرواہ کرنے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہی تو پوچھ رہا ہوں، میری پرواہ کیوں کرنے لگی ہو؟ میں نے کہا کوئی کسی کی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتہ، تم بتا دو کیوں کرتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میں ضد ہوئی تھی کیونکہ اتنی سی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، یا یوں سمجھ لیتا کہ میں اسے اپنی محبت جتانا چاہتی تھی۔ میں اپنا رخ بدلنے لگی لیکن اس نے بدلنے نہیں دیا۔ کہنے لگا میری طرف دیکھ کے بات کرو، سمجھاؤ مجھے، کیوں پرواہ کرنے لگی ہو میری؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تنگ تو تم نے کیا تھا، اب میری باری ہے، جب تک بتاؤ گی نہیں میں سونے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا غلطی سے میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا تو پھر غلطی سے آئی لو یو بھی کہہ دو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کہنا۔ میں نے نخرہ دکھایا، لیکن آج کل میری چلتی ہی نہیں تھی، بس اسی کی چلتی تھی۔ وہ مجھے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا جلدی سے بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ سننے کے لیے بہت انتظار کیا ہے میں نے، یہ ایک لفظ سننے کے لیے۔ کم آن دعا، کہہ دو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے اظہار میں پھر دیر نہیں لگائی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا تمہیں شادی پہ راضی کرنے کے لیے عارف بھائی اور امامہ بھابھی نے میری بڑی مدد کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا وہ جھوٹ موٹ کی لڑائی کر کے، تمہیں باتیں سنا کے، تاکہ تم دل برداشتہ ہو کے مجھ سے شادی پہ راضی ہو جاؤ۔ میں نے کہا تو وہ اس لیے لڑ رہے تھے؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، میں چاہتا ہوں دعا تم امامہ اور عارف کے لیے اپنے دل میں غلط فہمیاں مت پال لینا۔ میں نے کہا میں نہیں پالتی، شاید ان کا فیصلہ میرے لیے ٹھیک تھا۔ میری خوشی کا اس وقت ٹھکانہ نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیاری سی بیٹی دی۔ اب میں ہر وقت شفا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی، بالکل یحییٰ جیسی۔ وہ بھی بہت پیار کرتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ تم شفا کے چکر میں مجھے نظر انداز کر دیتی ہو۔ میں نے کہا آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میری بات سن کے وہ مجھے غصے سے گھور کے دیکھتا تھا اور میں مسکرانے لگتی تھی۔ میں نے کہا میں تو بس شفا کو جانتی ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اپنی پہچان کراؤں تمہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھ پہ یہ احسان نہ کریں۔ وہ کہنے لگا ایک تو تمہارا یہ احسان، دعا مجھے ڈھیر سارے بچے چاہیے، میں فیملی پلاننگ بالکل نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اور اتنے سارے بچے سنبھالے گا کون؟ وہ کہنے لگا اگر تمہارا موڈ ہو تو تم، اور اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہو چکا تھا۔ ختم ہو گئی ہے کہانی، اب سب اپنے اپنے گھر جائیں، شاباش۔